دیگر جمیع غلامان مصطفیٰ جناب محترم محمد اسامہ آصف صاحب، محمد الیاس صاحب، جلال احمد باجوہ صاحب، دیگر جمیع غلامان مصطفیٰ دور و نزدیک سے تشریف فرما حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ کافی دیر سے آپ احباب حضور کی شان میں اور حضور کے پیاروں کی شان میں اس عظیم الشان محفل کو سجا کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ بڑی محبت کے ساتھ یاسر صاحب اور ان کی ساری ٹیم نے آج کی اس محفل کا ارینج کیا ہے۔ یہ بھی اللہ کی عطائیں ہیں۔ کئی لوگوں کی صبحیں اور شامیں سیاستدانوں کو خوش کرنے پہ گزرتی ہیں۔ میں کسی پہ تنقید نہیں کر رہا، صرف حصے کی بات بتا رہا ہوں، نصیب کی بات بتا رہا ہوں۔ کئیوں کو اللہ تعالیٰ نے دولت عطا کر رکھی اور ان کی وہ دولت کسی کوڑی میچ پہ، بیلوں کی دوڑ پہ، کتوں کی پڑھائی پہ اور دیگر فضول کاموں میں صرف ہوتی ہے۔ کئی جوان ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے جوانیوں کا ذوق دیا ہوا ہے اور طاقت دی ہے، حسن دیا ہے، جوانی دی ہے۔ وہ اپنے بہر اور رنگ میں اس طرح سے رنگے ہوئے ہیں کہ ان کی صبح اور شامیں مختلف بے ہنگم خیالات کی نظر ہو جاتی ہیں اور مختلف احساسات ان کے دماغ کی کھڑکی تک بیٹھے رہتے ہیں۔ وہ اٹھتے ہیں، وہ بیٹھتے ہیں، کبھی کس کا تصور، کبھی کس کی گلی کا دور، آپ سمجھ تو رہے ہیں، کبھی کس کی چاہت، کبھی کس کا نغمہ، کبھی کس کے لیے جملہ بازی۔ یہ بھی ایک انداز زندگی ہے۔ اسی مارا ماری کے معاشرے میں، اسی نفس نفسی کے عالم میں، اسی انتہائی مصروف ترین زمانے میں خوشبخت نہ کہیں ہم ان لوگوں کو جنہیں اللہ رب العزت نے جوانیاں بھی دیں، دولت دی، محنت کی کاوش اور جذبہ دیا۔ ان کی یہ ساری کوششیں اور ساری ایفرٹ یہ صرف اور صرف حضور کے نام پہ ہیں۔ میں تو کیا، یقیناً آسمانوں کا رب بڑے کرم کی نگاہ سے انہیں دیکھتا ہے اور اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ آج کی اس عظیم الشان کانفرنس کو جو ٹائٹل اور عنوان دیا گیا ہے وہ ہے تاجدار ختم نبوت کانفرنس۔ حضرت غوث زمان، قطب دوران، مجدد زمانہ، فاتح قادیان، حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، مجدد گولڑا، آپ فرمایا کرتے تھے کہ جو شخص ختم نبوت کا کام کرتا ہے اس کی پشت پر مدینے والے کا ہاتھ۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کا پیار اور عشق عطا فرمایا، اور اس سے بھی زیادہ خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے اس عشق، پیار اور محبت کے اظہار کی بھی توفیق عطا فرمائی ہے۔ گرامی المرتبت حاضرین و سامعین، میرے نبی مکرم کو اللہ رب العزت نے بہت سارے معجزے عطا فرمائے اور اتنے معجزے اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو عطا فرمائے کہ ہمارے آقا کو اللہ نے سراپا معجزہ بنا دیا۔ امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ اگر غور کیا جائے تو حضور کا 1,00,000 معجزہ وقتاً فوقتاً لوگوں نے اپنی نظروں میں دیکھا۔ 1,00,000 معجزہ۔ اعلان نبوت کے بعد 23 سال کا زمانہ مکہ اور مدینہ میں میرے حضور نے گزارا،
اب 23 سالوں کے دن یہیں پہ کیلکولیٹر مار لو اور ان دنوں کے گھنٹے لگا لو، ان گھنٹوں کے منٹ لگا لو، اور پھر مجھے رزلٹ بتا دو کہ یہ پر ڈے کتنے معجزے ہیں۔ یہ تو وہ ہیں کہ جو نظر آتے ہیں، وگرنہ میرے رب نے تو میرے اور آپ کے نبی کی ہر سانس کو معجزہ بنایا ہے۔ ہر سانس جو حضور کی اندر جاتی تھی اور جب وہ باہر نکلتی تھی، وہ سانس بھی معجزہ، حضور کا اشارہ ابرو بھی معجزہ، میرے نبی کی ایک ایک انگلی کا ناخن بھی معجزہ، میرے حضور کے سر کا ایک ایک بال بھی معجزہ، میرے نبی کا پسینہ، میرے مصطفیٰ کا سینہ، میرے نبی کے عینین، میرے نبی کے شفتین، میرے نبی کے یدین، میرے نبی کے رجلین، میرے حضور کا تکلم، میرے آقا کا تبسم، میرے مصطفیٰ کے رخ کی رانائی، میرے آقا سید کونین کا تکلم، میرے حضور کا تبسم، میرے آقا کے شفتین ہو یا میرے حضور کی ذات سے متعلقہ کوئی بھی چیز ہو، الغرض جس طرف نظر کرو، رب نے میرے اور آپ کے نبی کو سراپا معجزہ بنا کر بھیجا۔ میرے اور تمہارے نبی کو میرے رب قدیر نے بڑے بڑے معجزے عطا فرمائے۔ میرے نبی کے معجزوں میں معراج بھی بڑا معجزہ ہے، میرے تمہارے نبی کے معجزوں میں قرآن بھی بڑا معجزہ ہے۔ مردوں کو زندہ کر کے میرے نبی نے دکھایا، انگلیوں سے پانی کے چشمے میرے نبی نے جاری فرمائے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، میرے نبی مکرم نے انگلی کا اشارہ کر کے چاند کے ٹکڑے فرمائے، ہاتھ کا اشارہ کر کے سورج کو واپس پلٹایا، میرے نبی کے لب کھلے تو پتھروں نے کلمے پڑے، میرے نبی مکرم نے بلایا تو درخت بھی دوڑتے ہوئے آ گئے، میرے نبی مکرم کی شان میں درندے عظمتوں کے ترانے عربی میں سناتے نظر آئے، میرے نبی کو اونٹوں نے سجدے کیے، بکریوں نے سجدے کیے، میرے نبی مکرم پر پتھروں نے درود پڑا، میرے نبی پر توجہ رہے، میرے نبی پر شجر و حجر نے درود پڑا، میرے تمہارے نبی پر پرندوں نے درود بھیجا، الغرض میرے نبی کے سے ہزاروں معجزے جو میرے نبی کے ہزاروں صحابہ نے مختلف اوقات میں اپنی نگاہوں سے دیکھے، میرے نبی کے بڑے بڑے معجزے، بڑی بڑی شانیں، بڑے بڑے کمالات ہیں، لیکن لوگوں سنو سنو، ختم نبوت میرے نبی کی وہ شان، وہ وصف، وہ کمال ہے کہ میرا نبی سارے نبیوں سے آخر میں دنیا میں تشریف لائے، ان سے پہلے جتنے بھی نبی آئے، ایک نبی بھی ایسا نہیں گزرا جس نے اپنے دور میں میرے تمہارے نبی کا کلمہ نہ پڑھا ہو، میرے تمہارے نبی پہ درود و سلام نہ بھیجا ہو، اور میرے تمہارے نبی کی ختم نبوت کا اقرار نہ کیا ہو۔ ایک نبی بھی ایسا نہیں گزرا جس نبی نے اپنے دور میں میرے اور تیرے نبی کی ختم نبوت کا کام نہ کیا ہو۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، مالک کائنات نے عالم ارواح میں سارے نبیوں کو جمع کر کے پہلے ہی وعدے لے لیے تھے کہ میرا شانوں والا پیغمبر اور آخری نبی جب دنیا میں جلوہ گر ہوگا میرے سے وعدہ کرو، تم نے اس کے کلمے بھی پڑھنے، اس کی نبوت اور رسالت اور دین کا کام بھی کرنا ہے۔
کیا اقرار کیا تم نے؟ سارے نبی اکٹھے ہو کر کہنے لگے اقررنا، ہم نے اقرار کیا مولا۔ فرمایا فَشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، تم بھی گواہ رہو میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں موجود ہوں۔ لیکن ایک بات سنو، فَمَن تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، تم نبی ہو، پیغمبر ہو، رسول ہو، سب سے افضل، سب سے اعلیٰ ہو مخلوق میں تم، لیکن میرے نبی کا معاملہ بڑا حساس ہے۔ میں تمہیں بھی کہتا ہوں اگر تم میں سے کسی نبی نے بھی میرے محمد محبوب سے اپنا چہرہ پھیرا، اپنا منہ موڑا، اپنے وعدے سے پھیرا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، میں رب کہتا ہوں وہ فاسقوں میں سے ہو جائے گا۔ آپ کا تہان میری طرف رکھو، یہ نعرے والے کو میری طرف موڑی آ رہی ہے، یہ اس کو میری، اچھا یہ نبی نے، اچھا چلیں کوئی بات نہیں، ذرا تہان میری طرف رکھیں، میں نے سمجھا وہ ویسے ادھر دیکھ کر آئے کر رہا ہوں، کوئی بات نہیں، اچھا تہان میری طرف رکھیں، میں نے جملہ کیا، میرا رب فرماتا ہے فَمَن تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اے نبیوں، پیغمبروں، رسولوں، تمہاری بڑی شان ہے، لیکن میں رب کہتا ہوں تم میں سے بھی اگر کوئی میرے یار سے پھر گیا، ذرا سوچئے، تم میں سے بھی اگر کسی نے منہ پھیرا، میں رب اناؤنسمنٹ کر رہا ہوں اولئک هم الفاسقون، وہ فاسق ہو جائے گا۔ معذرت کے ساتھ ذرا سوچئے، اللہ فرماتے ہیں نبیوں اگر تم بھی میرے یار کے اس اقرار سے اپنا منہ پھیر گئے، فاسقوں میں ڈکلیئر کر دوں گا۔ میں آپ کو خدا کا واسطہ دے کے کہتا ہوں، آج لوگ ہمیں کہتے ہیں او جی ہاتھ ہولا رکھو، ختم نبوت کا مسئلہ آتا ہے، لوگ کہتے ہیں ہاتھ ہولا رکھو، اوہ ہم ہاتھ کیسے ہولا رکھیں؟ نبی کی ختم نبوت ایسا مسئلہ ہے کہ میرا رب نبیوں کو بھی کہتا ہے اگر تم نے بھی منہ پھیرا تمہیں بھی معافی نہیں ملے گی۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں اگر نبیوں کی نبوت کا سکہ میرے اور تمہارے نبی کے پیار اور اقرار کے بغیر نہیں چل سکتا کائنات میں، اللہ کے لاڈلے پیغمبر بھی اگر میرے اور تیرے نبی سے اپنا منہ پھیر لے، اللہ انہیں بھی قبول کرنے کو تیار نہیں، تو ہم کسی لنگر لنگر کو حضور کی دشمنی دیکھ کے کیسے قبول کر سکتے ہیں؟ غداری دیکھ کر کیسے مقبول اور منظور کر سکتے ہیں؟ ختم نبوت اتنا حساس مسئلہ ہے کہ امت کے سب سے بڑے بندے، امت کے سب سے بڑے آدمی جسے دنیا ابو بکر صدیق کہتے ہیں، میں اکثر عرض کیا کرتا ہوں، کئی حضرات نے میری شاید کی گفتگو کی چند جملے سنے ہوں کہ ابو بکر صدیق بڑے ڈھیلے تھے، ڈھیلے میں نرم، اتنے رقیق القلب تھے نا، کانا ابو بکر رقیق القلب، ہر صحابی کی زبان پر جو پوچھتا ابو بکر کہتے رقیق القلب، اور یار کوئی مسئلہ سمجھاؤ رقیق القلب کیا؟ فرماتے ہیں چھوٹی چھوٹی بات پہ ابو بکر رو پڑتے تھے، یہ وہ مارنے والا رونا نہیں ہے، یہ روحانیت کی دنیا میں جو لوگ قدم رکھتے ہیں یہ ان کو پتہ ہے کہ جس کے دل کے اندر رقت ہو، حضور کا عشق رچا بسا ہو، رقت ان لوگوں کو پتہ ہے، یہ منکر کالے دل والوں کو نہیں پتہ ہوتا یہ رقت کیا شے ہوتی ہے، اور کئی لوگ دل کے دھڑکنے کو رقت کہتے ہیں۔ پیر میر علی شاہ صاحب آپ فرماتے ہیں یہ دل کے لوتھڑے کا دھڑکنا یہ رقت قلبی، یہ جریان قلب نہیں ہے، یہ دل کا جاری ہونا نہیں ہے، دل کا جاری ہونا یہ کہ مدینے والے کا نام آیا آنکھیں برسنے لگ گئی، یہ رقت قلبی ہے۔ کانا رقیق القلب،
نعرہ تکبیر، یار کسی نعرہ رسالت۔ ہم بڑھے ہو گئے ہیں لیکن یہ پتہ نہیں کہ نعرہ کہاں لگانا ہے۔ جب کوئی جملہ آیا آپ کو اچھا لگے آپ اس پہ نعرہ لگائیں تو یہ مطلب ہوتا ہے۔ ابھی تو میں تھوڑا روک گیا، شاید آپ نے سمجھا سانس لے رہا ہے، اور میں چائے کے لیے نعرہ لگانے کو یا کسی کے حوالے سے ہم نعرہ لگانے کو میں اس کو بہت بھی سمجھتا ہوں۔ میرے بزرگوں کے ایک اپنا وگرنہ یہ چائے دے دو مجھے، اگر میں نے یہ اٹھا کے گلے کی تراوٹ کے لیے چائے کا گھونٹ بھر لیے تو کیا ہو گیا؟ اس کے لیے نعرہ نہیں لگے۔ نعرہ جب آپ کے اندر عشق کی آگ آئے نا، تڑپ آئے، اس تڑپ کا اظہار کیسے کرنا ہے؟ ہم یا نہ ناچ سکتے ہیں نہ کچھ اور کر سکتے ہیں، ہم نے پھر تڑپ کے کہنا ہے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اس وقت ہے نعرہ، یہ دل اندر کے جذبات کے اظہار کا نام۔ تو میں کیا عرض کر رہا تھا؟ توجہ میری طرف رہے، میں کیا جملے عرض کیے؟ میں نے کہا لفظ کہاں چھوڑا؟ جناب صدیق رقیق القلب تھے، اتنے نرم مزاج اور نرم طبیعت، بات بات پہ رو پڑتے تھے۔ اسی لیے جس وقت آپ کی خلافت والا مسئلہ آیا تو جن لوگوں نے کہا، انہوں نے کہا یہ تو عام بندوں کے سامنے رو پڑتا ہے، جب اس کو مسند خلافت پر بٹھائیں گے یہ دنیا کے بڑے بڑے مشرکوں اور کافروں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کیسے کرے گا؟ یہ تو انتہائی نرم آدمی ہے۔ رقیق القلب، چھوٹی چھوٹی، اگر کوئی صحابی آ کر کہتا ابو بکر ایسے کر دے، ٹھیک ہے ایسے کر دے۔ حضرت عمر آتا ہے ابو بکر یوں کہتے جی ٹھیک ہے یوں کر دے۔ نرم مزاج، نرم طبیعت۔ میرے نبی کی ختم نبوت پہ ہوا حملہ، میرے تمہارے نبی کی ختم نبوت کے باغی کھڑے ہو گئے۔ مسلمہ کذاب، اس نے جھوٹا نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ میرے تمہارے نبی کی ختم نبوت والے میرے نبی کی ختم نبوت کی شان پہ حملہ آور ہو گیا۔ ادھر مسلمہ کذاب نے جناب نبی مکرم کی ختم نبوت پہ حملہ کیا، ختم نبوت کا منکر ہو گیا۔ توجہ، خود دعویٰ نبوت کیا۔ اب کیا کریں؟ اب کیا کریں؟ ساروں نے مشورہ کیا کہ مشورہ کریں بھئی اب ہونا کیا چاہیے؟ دشمن ہے ادھر، ہم نے کیسر و کسرا سے دنیا کی سپر پاوریں تھیں اس وقت یہ دونوں، ہم نے ان دونوں سے ٹکر لی ہوئی ہے، ہم نے دونوں کے بندے مارے ہوئے، بندے ہی نہیں مارے ہوئے، ان کے علاقے بھی قبضہ کیے ہوئے ہیں۔ کیا کریں؟ ادھر یہ ختم نبوت پہ اٹیک اور حملہ ہو گیا۔ کیا یہاں ریاست مدینہ کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے ہم اپنی مورچہ زنی کرنے پہ لگ جائیں، مضبوط ہونے پہ لگے، یا ختم نبوت کے غداروں کو کیفر کردار تک پہنچائیں؟ مشورہ ہوا جناب ابو بکر صدیق کے پاس، میٹنگ بیٹھے، کچھ صحابہ کی رائے طے ہوئی، انہوں نے کہا دیکھیں اگر ہم چلے گئے پیچھے، ہم چند ہی تو لوگ ہیں، ہمارے بچے اکیلے، ہماری بیویاں اکیلے، کیا پتہ دشمن آئے حملہ کرے اور ہمارے بیوی بچوں کو قیدی بنا کے لے جائے، ریاست ہماری خطرے میں پڑ جائے، اس لیے ہمیں باہر نہیں نکلنا چاہیے، یہیں پہ رہ کے ہمیں دشمن کا انتظار کرنا چاہیے، اگر حملہ کرے تو اس کو ہم دانت کھٹے کریں اور اس کو ہم اوپر پہنچا دیں۔ توجہ ہے؟ کچھ صحابہ نے کہا نہیں نہیں یہ ہماری غیرت ایمانی کے خلاف ہے۔ توجہ ہے سب کی؟ میں دو جملوں میں اپنی پوری مسلک اور پورے تقریر کو بیان کر جاؤں گا۔ خطیب کے ایک فن ہوتا ہے، صحابہ نے کہا نہیں نہیں ختم نبوت پہ حملہ اپنے ملک میں ہو یا باہر ہو، گستاخ بچنا نہیں چاہیے۔ ایمان سے بتائیے کہ ریاست مدینہ کے چاروں طرف کتنے خطرات منڈلا رہے تھے۔ حضور کا تازہ تازہ وصال باکمال ہوا تھا، کوئی باضابطہ اور باقاعدہ افواج بھی رجسٹرڈ نہیں تھی، کوئی اسلحہ ساز فیکٹریاں بھی موجود نہیں تھی،
گستاخی ہوئی کئی 100 میل دور، ختم نبوت پہ ہوا حملہ۔ اب یہ آپس میں سر جوڑ کے بڑے امت کے بیٹھ گئے کہ کیا کریں، اپنے ریاست کے دائرے میں اگر کوئی گڑبڑ ہو اس کا سر قلم کریں، اس کا کیفر کردار تک پہنچائیں، یا جہاں بھی کوئی گستاخ سر اٹھائے اس سے ٹکرا جائیں اور اس کو بتا دیں کہ مسلمان اپنے نبی کی عزت اور غیرت کے لیے کسی سرحد کا پابند نہیں ہوتا ہے۔ اور میں ایک جملہ اور آگے کہنے لگا ہوں، مسلمان اپنے نبی کی عزت اور غیرت کے دفاع کے لیے، نبی کی ناموس کی حفاظت کے لیے نہ کسی سرحد کا پابند ہوتا ہے اور نہ کسی حد کا پابند ہوتا ہے۔ چنانچہ سارے صحابہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت اطہر و اقدس میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں امیر المومنین، اے امام الصحابہ والتابعین، حضور کچھ کیجئے، آپ کا فیصلہ، آپ سپریم کمانڈر ہیں، آپ سربراہ حکومت ہیں، آپ خلیفۃ المسلمین ہیں، آپ جو فیصلہ کریں گے ہمیں وہ منظور ہوگا۔ آپ نے دونوں طرف کی باتیں سنی، ان کی بھی جو کہہ رہے تھے کہ نبی کی ختم نبوت کا غدار بچنا نہیں چاہیے، چاہے ادھر ہو، چاہے قریب ہو، چاہے بعید ہو، دھیان رہے، چاہے قریب ہو، چاہے دور ہو، نبی کا گستاخ، نبی کی ختم نبوت کا غدار بچنا نہیں چاہیے۔ لیکن دوسری طرف بھی بولنے والے صحابہ تھے، وہ بھی حقیقت شناس تھے، وہ بھی حقیقت کی بولی بول رہے تھے، سب کو حالات نظر آ رہے تھے۔ ایسا قرینِ قیاس تھا کہ مدینے کی ریاست پہ قیصر و کسریٰ کی طرف سے حملہ ہو جائے، ریاست مدینہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دی جائے، صحابہ کے بچے قیدی بن جائیں، عورتیں گرفتار ہو جائیں۔ جناب صدیق کے سامنے جب ان خدشات کا اظہار نبی کے یاروں نے کیا، اب فیصلہ جناب صدیق پر ہے۔ جناب صدیق اکبر وہ جو رقیق القلب ہے، انہوں نے اعلان فرمایا نا ہم یہاں رک کے دشمن کے آنے کا انتظار نہیں کریں گے، ختم نبوت کے غداروں کو گھروں میں گھس کے ماریں گے۔ اور سنو، یہ تو گائے کا مود پینے والوں کو اب آئے نا یہ لفظ کے کور میں گھس کے ماریں گے۔ تم نے تو ابھی لفظ سیکھا ہے انڈیا کے کتوں، ہماری تاریخ گواہ ہے، ہم نے جب بھی کسی دشمن کو ٹھکانے لگایا گھس کے مارا ہے۔ جناب سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا ہم ان کے گھر میں، ان کے شہر میں گھس کے انہیں ماریں گے، وہاں جا کے انہیں ٹھکانے پہ لگائیں گے۔ اور جو تم میں سے کوئی بندے کہتے ہیں کہ ہماری بیویاں اکیلی، ہمارے بچے اکیلے، ہماری عزت و ناموس کا مسئلہ ہے، تو سنو ابو بکر نرم دل والا کیا کہتا ہے، فرماتے ہیں سنو، اگر ہماری عورتوں کو درندے آ کر ان کی بوٹیاں نوچ کے بھی لے جائیں، ختم نبوت کے باغیوں کے خلاف آپریشن مؤخر نہیں کیا جائے گا۔ حضور ریاست مدینہ میں نبی کی ختم نبوت کے سپاہیوں کے خلاف کریک ڈاؤن نہیں ہوتا، ختم نبوت کے باغیوں کے خلاف کریک ڈاؤن ہوتا ہے۔ مدینے کی ریاست میں ختم نبوت کے غداروں کو دفاع ان کو بچایا نہیں جاتا، ختم نبوت کے غداروں کو کیفر کردار تک پہنچایا جاتا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا ختم نبوت میرے نبی کا وہ کمال، وہ وصف، وہ شان ہے
اور یہ حضور کی ختم نبوت کی بات کرنا یہ اتنا بڑا کام ہے نا کہ اللہ کے 1.25 لاکھ نبیوں میں سے کوئی ایک نبی بھی ایسا نہیں گزرا جس نبی نے میرے تیرے نبی کی ختم نبوت کا نعرہ بلند نہ کیا.